حج 2026 میں جانے والے تمام حجاج کے لیے چند ضروری موبائل اپلیکیشن اور چند ضروری ہدایات اور بہت ساری اپڈیٹس آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بھی حج پہ جا رہے تو یہ تمام تر اپلیکیشن آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے سکھانا ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ حج کے دوران آپ کے لیے حج آسان ہو جائے گا ان اپلیکیشن کے استعمال سے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے پاک حج اپلیکیشن، کیونکہ اس کے اوپر ہی آپ کی مکمل تفصیلات آنے والی ہیں۔ آپ کی حج کی ٹریننگ کا شیڈول، فلائٹوں کا شیڈول، مکہ مدینہ کے ہوٹل، اور وہاں پہ جب آپ پہنچیں گے مینا مزدلفہ عرفات کے کیمپ، اور بھی تمام تر ڈیٹیل اس کے اوپر آنے والی ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ تمام تر پروسیس آتا جا رہا ہے۔ ایسا ہے کہ پاک حج اپلیکیشن کو آپ اپڈیٹ کر لیجئے۔ جیسے اپڈیٹ کر لیں، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا، تو آپ اس اپلیکیشن کو تھوڑا ویٹ کیجئے، کیونکہ یہ اپڈیٹ ہو رہی ہے، تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہیں۔ آپ کی حج کی ٹریننگ کا شیڈول بھی آ چکا ہے، تمام شہروں کی تمام لوگوں کی حج کی ٹریننگ کا شیڈول آ چکا ہے۔ آپ اپنی پاک حج ایپ کو اوپن کیجئے، اس کے اندر اپنے شہر کی حج کی ٹریننگ کا شیڈول دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ جو ایڈریس ہے اس حساب سے ہی کیونکہ ٹریننگ کا شیڈول آ رہا ہے، تو آپ اپنے قریبی حاجی کیمپ کا شیڈول چیک کر کے وہاں پہ جا کے بھی حاجی کیمپ سے ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ اٹینڈنس آپ نے ضرور لگوانی ہے، آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جانا ہے، اور جو آپ نے حج کی اپلیکیشن جمع کروائی تھی تو آپ کو ایک کمپیوٹرائز سلپ ملی تھی، وہ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ اچھا، آپ جو ہے نا پاک حج ایپ پہ ایک دوسری آپشن آ چکی ہے کہ آپ نے اپنا فوٹو اور پاسپورٹ کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس آپشن کو چیک کیجئے، اگر اپروو لکھا ہوا ہے، بے شک فوٹو شو نہیں بھی ہو رہا تو وہ اپلیکیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، لیکن اگر اپروو لکھا ہوا ہے تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اپروو نہیں لکھا ہوا اس فوٹو کے نیچے تو آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا۔ پاسپورٹ اور فوٹو کو آپ لازمی چیک کیجئے گا، اکثر پاسپورٹ اپلوڈنگ کا کہہ رہا ہے، آپ نے پاسپورٹ کا فوٹو اچھے طریقے سے کھینچ کے، اور اس کے اوپر لائٹنگ وغیرہ نہیں آنی چاہیے، نمبر واضح ہونے چاہیے۔ آپ اس کو گیلری سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، وہیں سے بھی فوٹو کھینچ سکتے ہیں، اور یہ جو فوٹو ہے آپ کے ویزا کے پروسیس کے لیے استعمال ہونے والے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی پرابلم آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاک حج اپلیکیشن کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے تو وہاں پہ ہمارا فوٹو شو نہیں ہو رہا، تو ٹینشن والی کوئی بھی بات نہیں، اپلیکیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے، یہ تمام تر مسائل کا سامنا ہوگا انشاءاللہ۔ چند دنوں کے بعد تمام تر چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی، اور جن لوگوں کا فوٹو اور پاسپورٹ اپلوڈنگ کا آپشن آ رہا ہے وہ لازمی طور پہ اچھے فون سے اچھے ریزلٹ سے اپنا فوٹو اور پاسپورٹ کا فوٹو اپلوڈ کیجئے گا، تاکہ ویزے کے پروسیس میں آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب دوسری اپلیکیشن ہے سعودی ویزا بایو ایپ۔ حج پہ جانے والے تمام حجاج نے 6 سال سے کم عمر کے بچے اور 80 سال سے زائد عمر کے لوگوں کا اس کا سعودی ویزا بایو ایپ سے فنگر پرنٹ نہیں ہوتے۔ اب 12 سال سے کم عمر کے بچے تو حج پہ نہیں جا رہے، تو اس لیے 80 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ سعودی ویزا بایو ایپ سے سعودی ویزا بایو ایپ سے اپنے فنگر پرنٹ نہیں کریں گے۔ باقی تمام لوگوں کو سعودی ویزا بایو ایپ سے فنگر پرنٹ کرنے ہوں گے۔ اگر کسی کے سعودی ویزا بایو ایپ سے فنگر پرنٹ نہیں ہوں گے تو پھر اعتماد سینٹر یا جریز سینٹر کے اندر آپ کو ٹائم بتایا جائے گا، اس حساب سے وہاں پہ جا کے آپ اپنے فنگر پرنٹ کر سکیں گے۔ اب سعودی ویزا بایو ایپ کی مکمل تفصیل، کیسے فنگر پرنٹ کرنے، کب کرنے، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اور جیسے منسٹری کی ہدایات آئیں گی اس حساب سے بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ ضروری چیز بتاؤں، اکثر لوگوں نے ابھی ہی سعودی ویزا بایو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس پہ فنگر پرنٹ کر کے بھی کہتے ہیں جی ہمیں سکسیسفل کا ای میل آ گیا ہے، تو ابھی آپ نے نہیں کرنا سعودی ویزا بایو ایپ سے فنگر پرنٹ جب تک آپ کو منسٹری نہ کہے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سعودی ویزا بایو ایپ سے فنگر پرنٹ کر لے، آپ کو انرولمنٹ نمبر بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، جب آپ کو منسٹری کہے گی کہ آپ اپنے فنگر پرنٹ سعودی ویزا بایو ایپ سے کریں، اس ٹائم اگر نہ ہوئے تو پھر آپ کے لیے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سعودی ویزا بایو ایپ ہے یہ ایک پورٹل ہے، جب آپ فنگر پرنٹ کرتے ہیں تو یہ 90 دن تک اس ایپ کے اوپر رہتے ہیں، اس کے بعد آٹومیٹک ریموو ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ویزا کے پروسیس میں کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب تیسری اپلیکیشن ہے نسک اپلیکیشن۔ حج پہ جانے والے تمام لوگوں نے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے بھی نسک سے پرمٹ لینا ضروری ہوگا۔ اچھا، اس میں عمرہ کا پرمٹ آ رہا ہو تو عمرہ کے پرمٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرونا کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے نسک اپلیکیشن بنائی گئی تھی اور اس میں عمرے کا پرمٹ لیا جاتا تھا۔ اب اس کا پرمٹ ضروری نہیں ہے، لیکن ریاض الجنہ کا پرمٹ کے لیے آپ کو نسک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہوگی۔ اسی کے اوپر آپ کا جیسے حج کا ویزا لگ کے آ جائے گا، آپ اکاؤنٹ بنائیں گے۔ اگر آلریڈی آپ عمرہ پہ گئے ہوئے تھے یا آلریڈی آپ حج پہ گئے تھے یا آلریڈی اکاؤنٹ ہے تو اس میں ویزا کے آپشن میں جا کے آپ صرف ویزا نمبر چینج کریں گے تو نیا اکاؤنٹ آپ کا رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سال میں 365 دنوں میں ایک بار ہی آپ کو نسک اپلیکیشن سے
پرمٹ ملے گا۔ لیکن آپ جب مدینہ شریف میں پہنچیں گے تو آپ کے جو معاونین ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی گروپوں کی صورت میں بھی آپ کا ٹائم بنا کے ہر بلڈنگ کے حجاج کو ریاض الجنہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے لاسٹ اور امپورٹنٹ چیز ہے گوگل میپ۔ اگر آلریڈی آپ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو اچھی بات ہے، ورنہ ابھی بھی آپ گوگل میپ بے شک کھول کے اپنے ایریا کو دیکھتے رہیں، اپنی بستی کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، تمام تر چیزوں کو گوگل میپ کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ جب آپ مکہ میں پہنچیں گے، مدینہ میں پہنچیں گے، یہاں پہ ہر جگہ کی موومنٹ کے لیے آپ کو گوگل میپ ضروری ہوگا۔ اور جب آپ مینا مزدلفہ عرفات میں ہوں گے تب آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ راستے ایک جیسے ہوتے ہیں، روڈز ایک جیسی ہوتی ہیں، آپ کو بہت سارے سفر پیدل چلنے پڑتے ہیں، تو گوگل میپ سے آپ لوکیشن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکیں گے۔ تو یہ چند ایک اپلیکیشن ہے، اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن ہے لیکن میں وہ ابھی آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ پاک حج اپلیکیشن کے اوپر بھی آپ کے مینا مزدلفہ عرفات کے کیمپ اور تمام تر ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ڈیٹیل نہ آئی اور آپ نے مجھے یاد کروانا ہے، انشاءاللہ حج کے نزدیک میں آپ کو ایک اپلیکیشن دوں گا، اس پہ صرف آپ نے مکتب نمبر لکھنا ہے، یعنی کہ مینا کا آپ کا جو بھی مکتب نمبر ہوگا وہ درج کریں گے، جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ کے مینا کے کیمپ کی لوکیشن، آپ کے عرفات کے کیمپ کی لوکیشن، آپ کے تمام تر ڈیٹیل اس کے اوپر آ جائے گی۔ جسٹ ون کلک آپ کریں گے، جہاں پہ بھی ٹھہرے ہوں گے بآسانی اپنے کیمپ تک پہنچ جائیں گے۔ باقی یہ تمام تر سہولیات آپ کی پاک حج ایپ کے اوپر 2025 کے اندر منسٹری نے دے دی تھی، تو اس لیے یہ اپلیکیشن ابھی نہیں بتا رہا، لیکن اگر اس کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ حج کے نزدیک اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں۔ ابھی صرف بتانے اور تمام تر چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو بھی حاجی حج 2026 میں جا رہا ہے اس کو اینڈرائیڈ فون ابھی سے سکھانا شروع کریں، اس کو گوگل میپ، نسک اپلیکیشن اور تمام تر چیزوں کے بارے میں ابھی سے معلومات دیں، حج کے نزدیک اس کے لیے کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ جو میں نے اپلیکیشن بتائی، یعنی کہ نسک اپلیکیشن، سعودی ویزا بایو ایپ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی اپلیکیشن جو کہ حج کے دوران آپ نے استعمال کرنی ہے، تو یہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ صرف پاک حج ایپ پاکستانی حجاج کے لیے، پاکستانی حجاج کا ڈیٹا اور تمام تر تفصیلات اس کے اوپر درج ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے ہی آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں، ہوٹلز بتائے جاتے ہیں، آپ کے راستے اور تمام تر چیزیں اس کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔